نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنَ كَاذِبًا؟ قال اللہ۔ محبوب کریم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ حضور نے 1 منٹ لگایا، فرمایا میرا مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچ بولتا ہے، کھری بات کرتا ہے۔ اپنے اخلاقی رویے میں صداقت پیدا کریں، اس میں سچائی لائیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، اور تھوڑے تھوڑے پیسوں پر، ہلکے پھلکے پیسوں پر بددیانتی کا مظاہرہ کرنا، یعنی بالکل بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، ایک بندے کا سٹیٹس بھی ہوتا ہے۔ جب بڑے ذمہ دار محکمے والا 500 روپیہ پکڑ رہا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے کہ چلو یار بندہ بکے بھی تو چاجنا دے بکے۔ اب یہ کیا تماشا ہے؟ مطلب کہ مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا تقریر کرانی ہے، کتنے پیسے؟ میں کیا آپ اگر وقت اب نہیں تھا ٹائم، میں نے ان دوستوں سے گزارش کی ہے تشریف لے آئے، میں نے کہا یار میری مجبوری ہے، وعدے اس ترتیب سے کیے ہوئے ہیں کہ اب تو دعا کرتے ہیں یا اللہ پورے آ جائیں کسی طریقے سے۔ انسان گوشت کا ہی بنا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ چل سکتا ہے۔ تو زور کا وقت، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے پیار والے ہیں، اس ٹائم بھی اتنے زیادہ ماشاءاللہ آ گئے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو کتنے پیسے لیں گے جی آپ؟ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، بولیں جی آپ بات کریں گی۔ میں ایک نوع کیا 1.5 کروڑ روپیہ دے تو جی کتنا جی؟ وہ کہتا ہے جی چلو 5 نہیں تو 40 ہی۔ میں کہ یار جی بندے بکنا ہے تو چاجنا تے بکے نا۔ اب کتنا وہ چھوٹا بندہ ہے جو 25-30 ہزار روپے بک جائے، ہم تو اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، محمد عربی کے نوکر ہیں۔ تو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ایسے 25-30-40 ہزار میں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کرامت ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ تو کبھی بھی اپنا سٹیٹس مضبوط رکھیں، کھری بات کریں، سچی بات کریں، آپ سمجھیں اس بات۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو میں تو چونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو وہاں کچھ ان کے خلاف گفتگو بھی ہوئی، یہاں سے بھی قریش مکہ نے بھی لوگ بھیجے۔ تو نجاشی بادشاہ بڑا زیرک آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا، اللہ نے اس پر فضل کیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق ایمان بھی عطا فرمائی۔ کچھ لوگ تھوڑا بہت پڑھ جائیں تو خول بھی چڑھ جاتا ہے کہ اب میں پورا ہی ایم اے کر گیا ہوں ٹوٹلی، اب میں پورا ہی، وہ خول چڑھ جاتا ہے، وہ خول بھی خرابی کرتا ہے۔ اس لیے امام راضی جیسے مفسر نے کہا ہے کہ علم ایک حجاب ہے، یہ حجاب ہے، یہ بڑی خرابی پیدا کر دیتا ہے کئی دفعہ۔ وہ بڑا زیرک آدمی تھا، اس نے یہ خرابی آنے نہیں دی۔ وہ کہتا ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا تم جانتے ہو؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں سردار تھا مکے کا، مجھے سردار سمجھ کے بلایا گیا، تجارت کے لیے اس کے ملک میں گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا، جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں نا تو پھر آپ چن چن کے اس کی کمیاں کوتاہیاں نکال کے لاتے ہیں، اور جب پیار ہو جائے تو پھر خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں پورا وہ سارا مواد جمع کر لیا جو معاذ اللہ حضور کے خلاف میں بات کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ، تو کہتے ہیں میں نے بڑی لاجک پیش کی، بڑا فلسفہ پیش کیا۔ میں نے کہا اچھے بھلے سارے ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے اعلان کیا ہے، بیٹے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو غلط طریقے پہ ہیں، بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ تھے، دادا گمراہ تھا، بدھ پوجتا، تو لڑائی کرا دی ہے، بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے۔ یہ لاجک ہوتی ہے نا ہمارے ہاں۔ کہتے میں نے بڑا جو میں بھر سکتا تھا نا اس کے ذہن میں وہ میں نے بھرا، اور دیکھو جی آپ کو بھی پتہ ہے بغیر ملازموں کے کیسے گزارا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ یہ سارے کہتے ہیں کہانیاں میں نے سنائی، وہ سوال پہ سوال کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا، سوال کرتا رہا، اور میں چونکہ مخالف تھا تو میں چن چن کے باتیں لاتا، اور جو دربار میں لوگ بیٹھے تھے وہ ایسے ایسے کرتے، بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نجاشی نے آخری سوال کیا، کہنے لگا اچھا سردار یہ بتاؤ کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 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 جھوٹ بھی بولا ہے؟ چلو کبھی صحیح، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے 1 منٹ کے لیے کہا، دل میں خیال آیا کہ کہہ دوں بولا ہے، پھر میں نے سوچا
کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو معاذ اللہ شاید کوئی مان جائے، میں انہیں کاہن کہوں تو شاید کوئی مان جائے، لیکن اگر میں نے کہا نا وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہوگا کہ دنیا مانے گی نہیں، کیونکہ ان کا صادق اور امین ہونا مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تو نجاشی کہنے لگا بولتے کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ان کی کان پٹیوں میں بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، میرا لاکھ اختلاف ہے، پر ایک بات سچی ہے کہ اس مدینے والے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا، اور جب وہ چلنے لگا تو میں نے کہا بادشاہ تو نے سوال کیا، میں نے جواب دیے، ریزلٹ تو اناؤنس کرنا، اب کوئی کچھ نکالنا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے ٹھنڈی آہ بھری اور پورے مجمع پہ نظر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگا سردار یار جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ میرا تو تاجر کہتا ہے بغیر جھوٹ کے کام ہی نہیں چلتا۔ نفسیاتی مریض ہو گئے ہمارے تاجر، نفسیاتی مریض۔ میں مدرسے کے طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں کہ یہاں تو بادب ہو کے پڑھو ورنہ تم نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے۔ جب بندہ بھاگتا ہے نا تو پھر اس کو استاد میں بھی نقص نظر آتے ہیں، اور اسے کتابیں بھی کئی دفعہ اچھی نہیں لگتی ہیں، پھر وہ کبھی ماحول کو، کیونکہ آپ جم جائیں جہاں آپ ہیں وہاں آپ ٹھہریں اور توجہ سے اپنا۔ یہ ہمارے تاجر بھلا کیا کرتے ہیں، 6 موبائل رکھے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی سٹوری سنا رہے ہیں، کسی کو کوئی اور سٹوری سنا رہے ہیں، ایک کو کہہ رہے ہیں بس تیرا مال نکل گیا ہے، دوسرے کو کہہ رہے ہیں تیرا پہنچ گیا ہے، چوتھے کو کہہ رہے ہیں آیا۔ سو بھی نہیں پاتے بیچارے ڈھب سے، کیونکہ اگر دیانتداری کا مظاہرہ ہو نا، صاف ستھری بات ہو تو صفائی تو انسان کو سکون دیتی، سچ تو اسے راحت دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سچ تو نجات دے دیتا ہے، لیکن ہم چونکہ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں پھر اس جھوٹ کا بوجھ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں ترمذی شریف میں، میرے رسول کریم علیہ السلام نے تاجروں سے فرمایا سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن تمہیں نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچ بول کے تجارت کرنا، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تمہیں نبیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اپنی زندگی میں حقیقت پسندی کو لاگو کریں، یہاں سے اخلاق شروع ہوگا، ورنہ آپ تقسیم ہو جائیں گے۔ آپ سارا دن وضاحتیں دیتے رہیں گے کہ یہ تھا تو وہ تھا تو ایسے، کیا ضرورت ہے ہر وقت اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گی؟ سچ بولیں، دیانتداری۔ اور جہاں تک معاملہ مال کا ہے، ایک مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، وہ آپ نے رٹ کے یاد کر لینی ہے۔ کس طرح جی؟ میری طرف دیکھیں، رٹ کے اچھی طریقے سے یاد کر لیں، بڑا پکا، جس طرح پہاڑے نہیں یاد کرتے تھے کبھی، اس طرح اس کو رٹ کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مال تم نے حرام طریقے سے کمایا وہ تمہارا ہی تھا۔ سننا بات، جو تم نے ناجائز طریقے سے کمایا وہ مال، فرمایا تم اگر صبر کرتے نا تو اللہ یہی مال تمہیں جائز طریقے سے عطا فرما دے۔ تم نے جلدی کی، تم نے غلط ذریعے استعمال کیے، اگر تم ٹھہرتے رکتے تو یہ سارے پیسے تمہارے ہی تھے، لیکن اللہ تمہیں یہ جائز طریقے سے دیتا، لیکن تم نے بددیانتی کی، تم نے رب کریم پر توکل، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، جو اللہ نے دیا اس پہ رکیں اور اپنی زندگی کو مینج کریں۔ دنیا میں مالدار بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، مالدار تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس پر اسے صبر بھی دیا ہوتا ہے۔